بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مہینہ آتے ہی کچھ لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اسے بلاؤں کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے خاص بندوں نے اس مہینے کے ایسے راز بھی بیان کیے ہیں جو سننے والوں کی دنیا بدل دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر مہینے میں رحمتیں رکھی ہیں، ہر وقت میں برکتیں رکھ دی ہیں، اور سفر کے مہینے میں خاص طور پر دو ایسے صدقے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص یا گھرانہ ادا کر دے تو اس گھر کی فضا ہی بدل جاتی ہے۔ ایسے اعمال جن کے بارے میں بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو صدقوں کی بدولت اس گھر والوں کو اپنی خاص رحمت میں لے لیتا ہے، ان سے راضی ہو جاتا ہے اور انہیں اپنی دوستی کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جسے اللہ اپنا دوست بنا لے اس کی دعاؤں میں اثر آ جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلی ہر حاجت دعا بن کے آسمانوں تک پہنچتی ہے اور اس کا مقدر ہی سمجھ جاتا ہے۔ ان صدقوں کی برکت سے صرف فرد نہیں، پورا خاندان اللہ کے فضل میں ڈھک جاتا ہے۔ چھوٹے بچے ہوں یا بزرگ، سب کی زندگی میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، پھر نہ بیماری قریب آتی ہے، نہ مصیبت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، گھروں سے غم کے سائے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جو دعائیں برسوں سے رکی ہوئی ہیں وہ پوری ہونے لگتی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ دو صدقے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے، ہر دعا قبول ہو، رزق میں کشادگی آ جائے، غموں پریشانیوں اور آفتوں سے نجات مل جائے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو ماہ سفر کے اس بابرکت وقت میں ان دو صدقوں کو لازمی ادا کریں۔ ان دو صدقوں کا ذکر ہم آگے ویڈیو میں کریں گے، لیکن ابھی دل میں یہ نیت کر لیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ ضرور کریں گے، کیونکہ صدقہ صرف دینے کا عمل نہیں، یہ رب کی خوشنودی خریدنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ اس کی رضا کے راستے خود ہموار کر دیتا ہے، پھر وہی بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ان دو صدقوں کے بارے میں مکمل جان سکیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس گھر میں یہ دونوں صدقے دیے جائیں گے وہاں اللہ کی رحمت ایسے برستی ہے جیسے بارش برس رہی ہو۔ تو پیارے بھائیو، اگر آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں، غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر دکھ اور مصیبت سے جو ہے وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں مصیبتوں کی حفاظت کے لیے یہ دو صدقے بہترین ہیں۔ صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے، موت کے وقت آسان یعنی کہ موت کا جو وقت ہے اس کو بھی آسان بناتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ جو انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں نا، یہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ جیسا کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے، اسی طرح صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب گناہ مٹ جاتے ہیں نا، اللہ راضی ہو جاتا ہے، پھر بات بن جاتی ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صدقے جس نے نہیں کیے وہ سمجھو ناکام رہا۔ اس لیے ابھی ابتدائی دن ہے، آپ کو چاہیے پورے مہینے میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ دو صدقے لازمی کریں۔ صدقہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس طرح صدقہ کرنا بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ اور پھر ماہ سفر کے مہینے میں صدقہ، اور پھر اس کے اوپر یہ چند ایک کلمات پڑھ کے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ دیکھیے گا پھر کس قدر ہر ایک دانے کے بدلے آپ کو کتنے کتنے انعامات ملتے ہیں۔ یہ عمل، یہ طریقہ بہت سارے اللہ والوں نے بتایا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، اس دانے کی طرح ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں پھر 100 دانے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا کے اس کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج کا ڈال دیتا ہے، جس سے پھر اللہ تعالیٰ 7 بالیاں اگاتا ہے۔ یعنی آپ گندم کا ایک دانہ زمین کے اندر لگاتے ہیں نا، اس سے پھر اللہ 7 دانے بالیاں نکالتا ہے، 7 ٹہنیاں اس سے بنتی ہیں، اور ہر ایک بالی سے یعنی جو 7 ٹہنیاں ہوتی ہیں نا، ہر ایک اس دانے کے اندر، ہر ایک اس پودے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر بالی کے اندر اس طرح گویا کہ ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے سے 700 گنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نفع عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جو راہ خدا میں آج خرچ کرے گا، اس مہینے میں خرچ کرے گا نا، یہ چند ایک چیزیں صدقہ کرنی، صرف 2 چیزیں اخلاص کے اعتبار سے
اللہ اس کو اتنا بڑھا کے عطا فرمائے گا نا، اس کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا۔ بہت بڑے بڑے بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اس بات کے بارے میں علم ہو جائے اور لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند، اتنا محبوب ہے کہ اللہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح وہ جو صدقہ کرتا ہے وہ اس بندے جس کو اس نے صدقہ دیا اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو وہ بندہ اتنا پرسکون ہو جاتا ہے نا کہ اس کی زندگی کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، لوگ مختلف طرح کے معاشی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، جہاں کتاب و سنت نے ان مسائل کے حل کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت تدبیریں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک اہم تدبیر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا ہے اور اس بات کا اعلان فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو نا، اللہ تمہیں اس سے بہتر اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے اور اس سے بہتر تمہیں رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے دوستو، اب آپ نے جو چیز صدقہ کرنی ہے نا، اس میں سب سے پہلی چیز وہ انڈا ہے۔ انڈا، اس کے بارے میں ہر شخص نہیں جانتا کہ یہ صدقہ کرنا، اس انڈے کی کتنی اہمیت ہے۔ دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن سایہ ملنا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اول، انصاف کرنے والا بادشاہ، وہ انسان جو انصاف کرنے والا ہو۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت کرے جوانی کے اندر۔ اور تیسرا، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ چوتھا، ایسا شخص جو اللہ کے لیے باہمی محبت رکھتے ہوں۔ ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوستی، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی، یعنی اللہ کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو دشمن سمجھتا ہے۔ پانچواں، جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور چھٹا شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنا پوشیدہ طور پہ صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے کیا اور بائیں کو خبر بھی نہ ہونے دی۔ آج ہمارے صدقے کیوں قبول نہیں ہوتے؟ ہم صدقہ بعد میں کرتے ہیں، شہرت پہلے حاصل کرتے ہیں، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پر پہلے بتاتے ہیں آپ نے یہ جو صدقہ کرنا ہے نا، کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں۔ بس اس ترتیب کے ساتھ اس صدقے کا مال 3 دن تک آپ نے اس کے اوپر یہ چند ایک چیزیں پڑھ کے اس کو گھر میں رکھنا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز، ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، اس چیز کو اپنے سامنے آپ نے رکھنا ہے، پھر اس کے اوپر یہ چھوٹا سا بڑا مختصر سا عمل کرنا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد پھر اس کو صدقہ کرنا ہے۔ اور دیکھیے گا تمہارا گھر کیسے مال و دولت سے بھرتا ہے، اور کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیسے اللہ پاک تم سے راضی ہوتا ہے، کیسے وہ تمہارے اوپر انوار و تجلیات کی بارش برساتا ہے۔ اس لیے معمولی صدقے کے سبب آگ سے بچاؤ مل جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمی آئے، ایک فکر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا، دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسی راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور رہا فکر و فاقہ، تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کے تلاش کرے لیکن اسے کوئی لینے والا نہ ملے، پھر اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ وہاں کہے گا ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجے تھے؟ وہ کہے گا ہاں بھیجے تھے۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا، ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ بس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی صدقہ کر کے اسے اپنا بچاؤ کر سکو، اگر میسر نہ ہو تو اچھی بات ہے کہہ دینا بھی یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ کتنا مبارک لمحات ہے اور کس قدر ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک چیز تو میں نے آپ کو بتائی نا کہ یہ ہر گھر ہر جگہ میں موجود ہوتی ہے، ہمارے روزانہ کچن میں آنے والی یہ چیز ہے جو چیز آپ نے صدقہ کرنی ہے، یعنی انڈا۔ اور دوسری چیز آگے چل کے بتاتا ہوں، پہلے ذرا عمل کو سن لیجئے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یہ چیزیں رکھ کے اپنے سامنے، پھر اس کے اوپر یہ عمل کرنا ہے۔ ترتیب بڑی آسان ہے، بڑا مختصر سا عمل بھی ہے۔ اس طریقے کے ساتھ صدقہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ کبھی زندگی میں یاد رکھو گے، اور آپ ہمیں ہمیشہ یاد رکھو گے۔ آپ کے تو حالات 3 دنوں کے اندر اندر بدل جائیں گے۔ آپ کے معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں نا، جو کہیں سے بات نہیں بن رہی،
یہ تو 3 دنوں کے اندر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اس لیے یہ تو ایسا موقع ہے، یہ تو ایسے لمحات ہیں جس میں تو ہمیں ہر حال میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، چاہے ہم جس قدر بھی ہوں۔ ایک انڈا لینا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی زیادہ پیسے نہیں لگتے۔ ہم روزانہ شب و روز کتنے کچھ برباد کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں، یا ویسے بچے ہمارے کتنے کچھ کھا جاتے ہیں۔ تو یہ 20 یا 25 روپے کا ایک انڈا ہے، اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ بھی بالکل مختصر، وہ بھی بالکل سستی سی ہے، ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو آپ نے آج صدقہ کرنی ہے، اور یہ آج اس پورے مہینے میں آپ کسی وقت بھی چاہیں۔ اب جیسے میں نے کہا نا کہ یہ پورا کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، شہرت کے لیے، باقی چیزوں کے لیے آپ نے نہیں کرنا، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یار جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا، بابا فرید کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان سے ان کے ایک مرید نے پوچھا، حضرت آپ جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے؟ اب بابا فرید کا جواب سنیے اور دل پہ لکھیے، بچوں کو بتائیں۔ اور بابا فرید نے فرمایا کہ بیٹا آپ کو یہ بات تو نظر آتی ہے کہ فرید جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا ہے، لیکن آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے، 40-50 سال میری عمر گزر چکی ہے، تو میں نے بھی تو ویسا ہی کیا ہے جیسا میرے رب نے کہا ہے، تو جیسا میرا رب کہتا رہا میں ویسے کرتا رہا، اب جیسا میں کہتا ہوں تو میرا رب کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کریں، پھر دیکھیں کیسے تمہیں اس کے انعامات ملتے ہیں، کیسے تمہارے اوپر انوار و تجلیات آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، 70 دروازے غموں کے، پریشانیوں کے، برائیوں کے، دکھوں کے، مصیبتوں کے یہ بند کر دیتا ہے۔ یا جب ان تمام چیزوں کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے نا، تو پھر جو انعامات تمہارے اوپر آئیں گے ان کا کبھی تم نے سوچا ہے، کبھی تصور کیا ہے؟ تو اب اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے کہا، نیت جیسے جو چیز میں نے کہی ہے اس کو اپنے پاس رکھ کر اب اس کے اوپر درود پاک، اس کے بعد آپ نے یوں پڑھنا ہے، یا اللہ، یہ اب اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی جتنے اللہ کے نام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ کے کسی صفاتی نام سے مل کے پڑھا جاتا ہے نا، تو پھر ایک دنیا بدلتی ہے، پھر ایک بہاریں آتی ہیں، پھر زندگیاں بدلتی ہیں، پھر رونقیں آتی ہیں، پھر انوار و تجلیات ملتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا مالک ہے، ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا مالک ہے، وہ ہے جس نے زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے۔ وہ تو بھائی ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے نا، اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے۔ کیا وہ میری اور تمہاری مقدر اور قسمت کو نہیں بدل سکتا؟ تم کیوں نہیں یقین اس پہ رکھ کے عمل کو کرتے ہو؟ تم کیوں نہیں اس پہ ایمان رکھتے ہو؟ بھائی وہ تو دن کو رات میں، رات کو دن میں روزانہ بدلتا ہے، اور آسمانوں سے بارش برسا کے زمین سے سبزہ اگا دیتا ہے، اور جو خاکی بندوں کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا کرتا ہے، یا جو سالکوں کو راہ حق دکھلا دیتا ہے، طالبوں کی طلب پوری کر دیتا ہے، جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی رحمت کی طلبگار نہ ہو، تو یہ انسان کیسا ہے جو اس کی رحمت سے دور بھاگتا ہے، جو اس کے فضل سے، جو اس کے کرم سے، جو اس کی عطاؤں سے دور بھاگتا ہے۔ اس لیے وہ تو اپنے ملک میں جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے، جس سے وہ عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ چھینے اس سے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا محافظ بھی ہے۔ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے نا، تو کہتا ہے کن، بس وہ اسی وقت جس وقت چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کی شان ہے نا، تو آپ نے آج اس کی شان کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، یہ چیز اپنے سامنے رکھنی ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر پڑھنا ہے، یا اللہ یا سمد، یا اللہ یا سمد، یا اللہ یا سمد، یا اللہ یا سمد۔ اب دیکھیں میں ایک ایک چیز، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے اگر آج آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھ کے یہ فائدہ حاصل نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں آپ سے بڑھ کے بد نصیب کون ہو سکتا ہے، جس کو اتنا موقع بھی مل رہا ہے اور وہ اس کے باوجود اس کی برکتیں نہیں حاصل کر پا رہا، تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہو سکتی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس لیے بس آج رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا غضب آج ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آج ختم ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ جو اس کے اندر اللہ الصمد ہے نا، یہ اتنا مبارک ہے کہ بڑے بڑے اللہ والوں نے اس کو پڑھا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھا ہے۔ یقین جانے میں نے اس کے بڑے بڑے اعمال دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو اعمال باقاعدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
اس کے باقاعدہ چلے کیے جاتے ہیں، عمل کیے جاتے ہیں، لیکن آج آپ اس ترتیب کے ساتھ اگر یہ کر لیتے ہیں نا تو آپ سب بھول جائیں گے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ واقعی جو طاقت اس کے اندر تھی، کاش مجھے زندگی میں پہلے پتا چل جاتا، میری بقیہ زندگی جو ہے وہ بہترین گزر جاتی۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے اے بے نیاز، یہ ظالم سے نجات عطا کرتا ہے، یہ بھوک سے حفاظت ہوتی ہے، پیاس سے حفاظت ہوتی ہے، مخلوق سے بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات بتاؤ نا، اللہ اس بندے کی شمولیت جو ہے نا وہ صدیقوں میں کر دیتا ہے، صدیقوں میں شمولیت ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ یا سمد، اس ترتیب کے ساتھ دونوں کو اکٹھا ملا کے پڑھنا ہے، یعنی آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سمد، اور یہ پڑھنے سے آپ کی زبان سیف ہو جاتی ہے اور آپ صاحب کشف بھی بن جاتے ہیں۔ یا صدقے آپ نے 2 کرنے ہیں، انعام آپ کو ہزاروں اور لاکھوں ملے، تو پھر آپ کس بات کی دیر کر رہے ہیں؟ پھر کیا سوچ رہے ہیں؟ 50-60 روپے کا کیا کر لیں گے؟ آپ بس کر دیں، پھر دیکھیں نظارے، پھر بہاریں دیکھیں۔ یقین جانیں اگر آپ نے ابتدائی دنوں میں ابھی کر دیا نا تو آپ کا دل کرے گا میں بار بار یہ کروں، بار بار کروں۔ آپ کو فائدے اتنے زیادہ ہوں گے، آپ کو بہاریں اتنی زیادہ مل رہی ہوں گی، آپ کے معاملات اتنے بہتر ہوں گے۔ اور اب آپ نے ان اسماء مبارکہ کو جیسے میں نے کہا ہے دونوں کو اکٹھا ملا کے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے، 100 بار، اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ ہماری روزانہ نماز فجر کے بعد الحمدللہ دعا ہوتی ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں نا 10 بار درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ان دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں، اس سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں نے جیسے کہا نا کہ یہ وہ اسم مبارک ہے، اللہ کا دوست بننے کے لیے یہ لازمی پڑھا جاتا ہے، اس کے بغیر کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور پڑھنے والا اللہ کا ولی بنتا ہے، کیونکہ جب کسی کو جو کچھ ملا ہے نا اس نام کی بدولت ملا ہے، اس کی برکت سے ملا ہے۔ لوگوں نے جو روحانی ترقی حاصل کی ہے نا، جو خاص بندوں میں شمولیت اختیار کی ہے نا، وہ اسی برکت سے ہے، اسی کی طاقت سے ہے، اسی کے ذریعے سب کچھ ملا ہے۔ اب دوستو اسی ترتیب کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے نا، یعنی 2 ہی صدقے کرنے ہیں، بس ایک چیز اور ایک صدقہ میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ کالے چنے ہیں۔ کالے چنے آپ نے اکثر سنا ہوگا، لوگ جو کہتے ہیں نا کالے چنوں کا صدقہ، وہ جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا ان کا بھی طریقہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اس طریقے پہ عمل کر لیں، اس کو آج اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے بھائی بہنوں اپنی نسلوں کو بتا دیں، انشاءاللہ تمہاری نسلیں بھی دعائیں دیں گی، تمہاری نسلیں بھی بات ہو جائیں گی۔ صدقے کا عمل تو ہر کوئی بتا رہا ہے، لیکن آپ کو اس طرح کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ نے ایک مٹھی چنے بھی اپنے سامنے رکھ لینے ہیں، یہ بھی آپ نے اپنے سامنے رکھنے ہیں۔ 2 صدقے میں نے آپ کو بتا دیے۔ تیسرے نمبر پر اس کے اوپر آپ نے جو چیز پڑھنی ہے نا یہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ دوسری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ 2 صدقے 2 چیزیں اس کے اوپر پڑھنی ہے اور یہ دوسری چیز ہے۔ اب سورہ اخلاص شریف کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کو جب پڑھیں گے تو یہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، 3 بار آپ کا یہ پڑھنا، یہ پورے قرآن پاک کا پڑھنا ہوگا، یعنی جس نے 3 بار پڑھا گویا اس نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا، کیونکہ اس کو پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، انڈے کے اوپر دم کرنا ہے، چنوں کے اوپر دم نہیں کرنا، اور دم کر کے انڈے کو 3 دن تک مسلسل آپ نے اپنے گھر میں رکھنا ہے، اور 3 دنوں کے بعد آپ نے اس کو پانی میں بہا دینا ہے یا درخت کے نیچے دفن کر دینا ہے۔ اور جو چنے ہیں نا اس کو آپ نے پرندوں کو ڈال دیں جہاں آسانی ہو، یا چونٹیوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو جو کھا جاتے ہیں ان کو آپ نے یہ ڈال دینا ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں گے ان کے نظارے کہ کیسے اللہ پاک کی ذات آپ کے حالات کو بدلتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔